شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایکس پروڈکشن اور میں ہوں یاسر عرفات۔ ناظرین دیکھیں، بظاہر تو یہ صورتحال، یہی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان نے پہلی دفعہ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، عمران خان نے دوسری دفعہ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، عمران خان نے تیسری دفعہ ڈیل کرنے سے انکار کر دیا، اور عمران خان نے ایک بار پھر ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آج شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے جنگ کر دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اس کے علاوہ اسد طور جو صحافی ہیں، انہیں ان کے حوالے سے جیل کے اندر سے بڑی تشویشناک خبر موصول ہوئی ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جو ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے دیکھیں، یہ بات آپ لکھ لیجئے کہ پہلے تو جو علی مین گنڈا پور ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی پسندیدہ شخص نہیں تھے، آدمی نہیں تھے، پرسن نہیں تھے، سیاستدان نہیں تھے پسندیدہ۔ عمران خان نے فوری طور پر انہیں نامزد کر دیا کے پی کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے وزیر اعلیٰ۔ اب آپ نے اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا کہ تحریک انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط نہیں ہے، تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں چل رہی، یا تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ آمنے سامنے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ دیکھیں، بظاہر چیزیں کچھ ہوتی ہیں، حقیقت میں کچھ ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے اس کی حقیقت بتانے سے پہلے آپ کو شیر افضل مروت صاحب کا آج بڑی اہم پریس کانفرنس ہے وہ سناتے ہیں۔ شیر افضل مروت نے آج کہا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں، انہوں نے کہا کہ پہلے اٹھائے جاتے تھے، پہلے یعنی کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، خوف سے کچھ نہیں بولا کرتے تھے، اب ہم آواز اٹھائیں گے، جو شخص اور جو ادارہ ظلم کرے گا اس کا نام لے کر بات کریں گے۔ بہت ہو گیا بس، انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا، عوام کے ساتھ بھی، پاکستان کے ساتھ بھی، ہمیں اس دن کا انتظار تھا، ہم منتخب ہو کر آئیں گے اور آواز اٹھائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیتنے اور اسمبلی پہنچنے تک کا جو انتظار کر رہے تھے، یہ اغوا کیا جانا، یہ زبردستی وفاداریاں تبدیل کروانا، لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنا، آپ نے ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں الیکشن کے اندر بھیجا، یعنی کہ چیئرمین شپ لے لی گئی، تحریک انصاف کو بحیثیت جماعت بین کر دیا گیا، انتخابی نشان لے لیا گیا، 9 مئی کے میں ہمیں دہشت گرد کہا گیا، عوام نے ان دہشت گردوں کو 2/3 اکثریت دلا دی۔ یہ بڑی سخت بات کی ہے ویسے شیر افضل مروت صاحب نے، آپ نے عوام اور پاکستان کا مینڈیٹ چوری کیا، یہ بھی سخت بات ہے۔ اب دیکھیں، تحریک انصاف والوں کی کوئی سپیچ نواز شریف صاحب کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ نواز شریف اس کا بنیادی کردار، یعنی کہ جو کچھ ہوا ہمارے ساتھ، جو ہو رہا ہے، جو مزید ہونے جا رہا ہے، اس کے مین جو بنیادی کردار ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں۔ صرف نواز شریف کے لیے انصاف، عدالت، آئین، قانون سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہوا ہے۔ ہم مزید نظر بندیاں اور الیکشن کمیشن کی دست درازیوں کو برداشت نہیں کریں گے، ہم ان کا اختتام چاہتے ہیں۔ روزانہ اجلاس ہوگا، ہم جب بھی اسمبلی میں جائیں گے تو نتائج کی پرواہ کیے بغیر لڑیں گے۔ جعلی ایم این ایس کے خلاف احتجاج جاری رہے گا، یعنی کہ جب وہ حلف اٹھائیں گے تو ہم اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ تو اس پریس کانفرنس کے اندر جب دیکھیں، شیخ افضل مروت صاحب کی جو زبان ہے وہ اکثر لڑکھڑا جاتی ہے، وہ پل میں کسی کے دوست بھی ہوتے ہیں اور کسی کے دشمن بھی بن جاتے ہیں، جیسے بریسٹر گوہر، راجہ عادل اور بریسٹر علی ظفر والے معاملات میں آپ نے دیکھا۔ اب جو شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ ہم ان اداروں کا، ان شخصیات کا نام لے کر بات کریں گے، تنقید کریں گے، آواز اٹھائیں گے، شور مچائیں گے، جو ہمارے ساتھ ظلم کریں گے۔ تو صحافیوں نے پوچھ لیا کہ جناب والا آپ بتا دیں، اگر آپ نے یہ بات کی ہے کہ آپ ان کا نام لے کر تنقید کریں گے، تو جو آپ کے ساتھ ہوئے آپ بتائیں وہ کس نے کیا؟ تو شیر افضل مروت صاحب نے کہا جی وہ اسٹیبلشمنٹ نے۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ میں تو بہت سے ادارے، افراد آتے ہیں، آپ کسی مخصوص ادارے اور شخص کا نام لے دیں۔ تو شیر افضل مروت صاحب یہاں پہ تھوڑا سا عقل مندی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے کہا وہی اسٹیبلشمنٹ ہی، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو غیر قانونی طور پر کنٹرول کرتی ہے ریاست کو، اداروں کو۔ تو اب شیر افضل مروت صاحب نے نام پھر بھی نہیں لیا۔ پتا تو سب کو ہے کہ شیر افضل مروت صاحب بات کہہ بھی گئے ہیں، چھپا بھی گئے ہیں۔ اب جو اگلی بات ہے وہ
اسد طور صاحب کے حوالے سے ہے۔ اچھا شیر افضل مربع صاحب نے نا ایک اور بات کی، وہ میں نے کہا تھا نا پل میں دشمن پل میں دوست ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر ہم جس کے خلاف بھی کوئی غیر قانونی کام ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے۔ اگر مریم نواز صاحبہ کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، یہ انہوں نے بات اس کے سوال کے جواب میں کی۔ ایک صحافی نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نکالا گیا تو یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہوا ہے، اسی طرح نواز شریف صاحب کو بھی 3 دفعہ نکالا گیا، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو یہاں بھی شیر افضل ملوث صاحب بات گول مول کر گئے، انہوں نے کہا جی جس کے ساتھ بھی غیر قانونی کام ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے۔ اگر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کوئی غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آواز اٹھاؤں گا۔ کہانی ختم۔ اب آتے ہیں اسد طور صاحب کی طرف۔ دیکھیں اسد طور صاحب کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا، صحافی تنظیموں نے احتجاج کیا، احمد میر صاحب نے اس کے اوپر، سمیع ابراہیم صاحب، منیز جہانگیر صاحب نے بڑی باتیں کی، بڑا احتجاج کیا۔ اب اسد طور صاحب کے حوالے سے جیل سے نا بڑی تشویشناک خبر آئی ہے۔ دیکھیں ان کی نا ایک 78 سالہ ایک والدہ ہے، ان کے بارے میں بتایا انہیں نا بڑا اوپر سیڑھیاں چڑھ کر اس عمر میں جانا گیا، بیٹے سے ملنا پڑا۔ اسد طور صاحب نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے جیل کے اندر، وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، جس کی وجہ سے ان کی جو حالت ہے وہ بگڑ گئی ہے صحت، اور ڈاکٹروں نے چیک اپ وغیرہ بھی کیا ہے۔ تو اسد طور صاحب نے کچھ بڑی تشویشناک باتیں کی ہیں، ان کی جو وکیل ہے ایمان مزاری نے، وہ کہتی ہیں کہ دفعات جو لگائی گئی ہیں نا اسد طور صاحب کے اوپر، اس کے متعلق کوئی بھی سوال نہیں کیا گیا ان سے سوال۔ اسد طور کہتے ہیں کہ میرے سے جو سوال ہے وہ آرمی اور جرنیلوں سے متعلق کیے گئے کہ آپ نے آرمی کا نام کیوں لیا، آپ نے فلاں جگہ آرمی کو ڈسکس کیوں کیا، آپ نے فلاں جرنیل فلاں جرنیل اور فلاں موقع پر آپ نے فلاں جرنیل کا نام کیوں لیا۔ تو اسد طور نے ان سوالوں کے خلاف احتجاجی طور پر جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر دی ہے۔ تو یہ باتیں ان کی وکیل ایمان مزاری صاحبہ نے کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اسد طور کے حوالے سے کسی سیاستدان نے تو آواز کوئی نہیں اٹھائی، صحافی تنظیموں نے، کچھ صحافیوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تو اس طرح کی جو ملک کے اندر یہ صورتحال ہے، جب تک اس کا خاتمہ نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا، ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں اسمبلی کے اندر بھی کیا ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر وہ صوبیہ شاہد صاحبہ ہیں جو مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے، ان کے اوپر آج پھر جوتے پھینکے گئے۔ انہوں نے آج پھر وہی کام کیا، وہ گھڑی لے کر پھر سٹیج پر آ گئی تھی، تو ان کے اوپر تحریک انصاف کے جو گیلری میں مہمان ممبران تھے انہوں نے جوتے پھینکے۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ان کے اوپر بوتل اور ماسک وغیرہ پھینکے گئے عمران خان کے۔ پھر جو وہ گل گپاڑا وہ جو ہوتا رہا اسمبلی کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے تھی ساری صورتحال، اسکرین کے اوپر باعث شرمندگی تھی۔ تو ممکن نظر نہیں آ رہا کسی طرح کا کوئی استحکام یا عوام کو فوری طور پر ریلیف مل جائے۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے حالات کو نارمل کرنے کے لیے، اور سب کو درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔